بھائیوں اور بہنوں، بہت ساری سیلاب صدقان کے لیے امداد دنیا بھر سے آ رہی ہے، لیکن ان ساتھیوں کو بہت زیادہ مسئلے اس میں آ رہے ہیں کہ جو امداد تقسیم کرتے ہیں ان ٹرکوں پر حکومت جو ہے وہ ٹول ٹیکس بہت زیادہ لے رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو فری امداد ہوتی ہے جو کہ لوگوں کی خون پسینے کی، ہمارے اور آپ لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ہے، یہ بھیجی جاتی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائے، تو اس میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان ٹول ٹیکسوں والوں سے کہیں، خاص کر کسٹم والوں، کہ جو بھی امداد کے لیے ٹرک جا رہے ہیں، کوئی بھی چیز جو کہ سیلاب زدگان کے لیے جا رہی ہو، ان کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہے ان کو دور کریں۔ پھر ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ کشتیوں پر جو ٹیکس ہے وہ بجائے اس کی کہ ختم کیا جاتا اور حکومت خود لا کر دیتی، ان پر ٹیکس کو اتنا زیادہ کر دیا گیا ہے کہ وہ بڑی بڑی تنظیمیں، عیدی ٹرسٹ، سیلانی ٹرسٹ ہو گیا، الخدمت ٹرسٹ ہو گیا، یہ خرید نہیں پا رہے۔ یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے کہ جب ان پر مشکل وقت آیا ہے تو بجائے اس کی کہ حکومت خود ان کو فراہم کرے، وہ آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو آپ کی ہمیں میڈیا کے توسط سے پتہ چل رہا ہے کہ 60 کروڑ صرف کس پر لگایا جا رہا ہے، کھانے پینے اور تزئین و آرائش پر، اس موقع پر جبکہ کروڑوں لوگ سڑکوں پر۔ ہاں، انسانیت مر گئی، انسانیت مر گئی۔ کس طرح کی آپ لوگوں کو ذرا سا بھی رحم نہیں آتا کہ پیراسیٹامول کی ادویات جو ہے وہ ختم ہے، ملیریا کی ادویات ختم ہے، انتہائی مہنگی کر کے۔ تو حکومت سے درخواست کہ اپنے چند دن کا، ایک دن کا خرچہ ختم کر کے اس کے ذریعے جو پیراسیٹامول اور ملیریا کی دوائیں اور پیٹ کی جو دوائیں ہیں وہ آپ پورے جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں، تو خدا را اتنا تو کریں۔ اپنی صرف میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی تنخواہ کو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں آپ کی جو عیاشی ہے، عیاشی سے مراد ہے جو ایکسٹرا آپ کو پرکس ملتے ہیں، جیسے فون ہے، موبائل ہے، اور جو کہ آپ کی اس سے باہر ہے، تزئین و آرائش، عمارت کو خوبصورت بنانا، یہ کون سی ایسی ایمرجنسی ہے کہ جو آپ چھوڑ کر ان اپنے ہی لوگوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ تو خدا را 2-3 باتیں کہ ٹول ٹیکس کو ختم کر دیں ان لوگوں پر جو کہ سیلاب زدگان کے لیے مدد پہنچاتے ہیں، کشتیوں پر ٹیکس کو ختم کر دیں، دوائیوں پر ٹیکس کو ان لوگوں کے لیے ختم کر دیں ٹیمپرری طور پہ۔ باقی تو آپ ٹیکس لگا ہی رہے ہیں، پیٹرول پہ بھی لگا رہے ہیں، گیس پہ بھی لگا رہے ہیں، ڈالر پہ بھی ہر چیز پہ لگا رہے ہیں، تو کم از کم اس مشکل گھڑی میں اتنا تو کر دیں کہ ہم کہیں کہ زندگی میں ہم یہ یاد رکھیں کہ آپ نے شاید کچھ تھوڑی سی قربانی دی تھی۔ یہ قربانی دینے کی بجائے آپ کی عیاشیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم لوگ دنیا بھر سے امداد لے کر ان کو بھیج رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ کیا کریں؟ کوئی جلسے جلوسوں میں لگا ہے، کوئی اپنی تقریروں میں، کوئی اپنی حکومت کو بچا رہا ہے، کوئی جلسے کو بچا رہا ہے، کوئی غریب کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہماری ماں بہنوں اور ان لوگ مرتے ہوئے بچوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ میں نے جو میڈیا پہ صورتحال دیکھی، 1 مہینہ ہو گیا، اللہ اکبر، 1 مہینہ امداد نہیں پہنچی ان کے پاس، نہ ان کے پاس دوائیاں۔ ویسی حکومت کا کیا فائدہ، ایسے لوگوں کا کیا فائدہ، اتنے بڑے نظام کا کیا فائدہ؟ پھر ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ خدا را دوستوں سے درخواست ہے کہ یہ اپیل حکومت تک اور ذمہ داروں تک پہنچائیں، اور خاص کر جو کسٹم اور اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، پولیس کا محکمہ ہے، اور بھی جو اس معاملے میں رکاوٹ آ رہی، پھر امپورٹ ایکسپورٹ، پھر خیمے امپورٹ کرنے میں آپ نے ٹیکس لگا دیے، تو وہ جب آپ اس پر بھی ٹیکس لگا دیں گے تو وہ لوگ کیا کریں جب خیموں پہ بھی ٹیکس، اور ان کے آنے میں کتنی دیر لگ رہی ہے؟ آپ کو اس پروسیس کو بھی اسپیڈ اپ نہیں کریں۔ اپنے لیے آپ چارٹرڈ طیارے کروا لیتے ہیں، اسی وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن غریب کا خیمہ آنے کے لیے جو ہے 30-40 دنوں کا وقفہ لگتا ہے۔ اتنے دنوں میں کیا وہ زندہ رہیں گے؟ کتنے لوگ تو مر گئے۔ کچھ خدا را کچھ احساس کرنا، تھوڑا سا احساس کرنا۔
کہ یہ اب باہر کے جو لوگ ہیں وہ خود تو آ کر امداد نہیں پہنچا سکتے، انہوں نے تو آپ کو امداد بھیج دی، آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دی، لیکن اب جن کو پہنچ گئی آپ ان کی بھی رکاوٹ بنا رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ ٹیکس کو ختم کرتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے یہ امداد پہنچتی، آپ نے وہ ٹیکسوں کو کتنے گنا بڑھا دیا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ان سب کو اپنے لیجوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کر رہے ہیں، اپنی جیب سے نہیں دے رہے، لوگوں کے پیسے ہیں، امداد کے پیسے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پوچھے گا آپ کو، لیکن اس وقت پھر ایسی پکڑو کہیں بچو گے تو کر لیں۔ آپ کے پاس وقت ہے ابھی کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے صرف یہ چند باتوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور جن کو لوگ گاڑیاں ڈونیٹ کرتے ہیں وہ بھی کسٹم والے لے لیتے ہیں، اس ٹائم پہ، اس مشکل ٹائم پہ کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ سب یاد رہے گا، بھولیں گے نہیں، لوگ بھی بھولیں گے نہیں کہ کوئی بھی ان کو پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ ووٹ کے لیے ایک ایک بندہ، جماعت کا ایک ایک بندہ ہاتھ کر پاؤں میں بھی پڑے ہوتے ہیں، پاؤں ووٹ دیتے، اور اللہ معاف کرے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے توفیق دے۔ ہم وہ موقع جس میں ہم آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، دنیا بھی سنوار، ہم وہ کس طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔